چلیں جی انشاءاللہ تعالی اب ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں. یہ مدنی سورہ ہے. سورہ مائدہ کا اگر آپ بنیادی سا مضمون دیکھیں کہ اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے تو سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی بالکل آخری صورتوں میں سے. قرآن کی 114 صورتیں ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صورت نمبر 112 ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اس صورت کے بارے میں کہ قرآن کی آخری صورت ہے وہ والی جس میں کہ حرام و حلال کے احکامات بتا دیے گئے. اس لیے جو کچھ سورہ مائدہ میں حرام کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو اس میں حلال کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اب کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کا کوئی بھی احتمال نہیں. اسی لیے اس سورہ کا خاص اہتمام کیا کرو، یعنی کہ اس کو سیکھنا سکھانا، اس کے بارے میں اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز یا ناجائز کی ہیں ان کی تفصیل یہاں سے ملے گی. اس کے اندر کوئی چیز کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. اس کے اندر جو موضوعات ہمیں نظر آئیں گے موٹے موٹے کہ کیا ہے سورہ مائدہ، تو نمبر 1 عبادات کے اوپر اس میں بہت بات کی جائے گی. عبادت کا فلسفہ بھی ہے تھوڑا بہت اور عبادت کے طریقے بھی آ جاتے ہیں. انسانی تعلقات جس میں شادی بیاہ بھی آئے گی، دوست احباب کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی. اس کے علاوہ حرام و حلال، اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جس کی وجہ سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی تھیں، ان کی وہ عادتیں یا ان کے وہ طور طریقے جس کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے نا، لیکن وہ حکم ماننے کے باوجود کیوں گمراہ ہو گئی، تو وہ ساری باتیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا تھا، انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے جب ان کی روحیں بنائی گئی تھیں، اس عہد کا بھی تذکرہ ہے. اور وہ تذکرہ کیوں آیا؟ کیونکہ پہلے وہ وعدہ لیا گیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نسل سے جو بھی انسان پیدا ہونے والے تھے، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم سے وہ وعدہ لے لیا گیا. اسی وعدے کی بنیاد پر اور ہم سب نے جب اس کو ہاں کہا تھا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کی طرف انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی اور کتابوں کے ساتھ کتاب کی ذمہ داری بھی بھیجی. تو اسی ذمہ داری کے سلسلے میں بنی اسرائیل ہم سے پہلے والی امت تھی، ان کا تذکرہ قرآن میں بار بار موجود ہے، اور میں اور آپ تو اس پوزیشن میں ہیں اس وقت موجود کہ ہم نے وہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو اب ہمیں اس وقت ابھی مہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ جو وعدہ ہم وہاں اللہ سے کر کے آئے تھے اس کے لیے ہمیں جو ٹائم آج ہم زندہ اگر سانس لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وعدے کو نبھانے کے لیے ٹائم ہمیں دیا گیا. اس زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں نا میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میرا ٹائم ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ وہی مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے دی ہے کہ میں وعدہ پورا کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، بس. تو یہ ہے، اسی لیے سورہ شروع ہوتی ہے عقد کے لفظ سے کہ وعدے پورے کرو. اور وعدے جو ہیں وہ وہی بات ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اپنا وعدہ، اس کے علاوہ ایک وعدہ ہمارا اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے. اپنے ساتھ ہمارا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ سے وعدہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا اپنے ساتھ خیال یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھوں گی کہ میری شکل خراب ہو جائے یا میرا جسم خراب ہو جائے، لیکن جب آخرت خراب ہو جائے تو میں فکر ہی نہیں کرتی. تو یہ اپنے ساتھ بھی وعدہ کرنا چاہیے کہ اگر دنیا میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم بدصورت ہوں اور بیکار ہوں تو آخرت میں پھر کیوں چاہتے ہیں اس طرح سے. انسانوں کے ساتھ ہمارے وعدے، جس میں چاہے آپ کا نکاح کا وعدہ ہو، چاہے آپ کے ساتھ زبان کا کوئی وعدہ ہو، چاہے آپ کا نوکری ہو، چاہے وہ مکان کرایہ دار میں لیا ہوا ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آپ نے وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، کہیں آنا جانا ہو کہ میں آؤں گی یا میں نہیں آؤں گی، وہ وعدے پورے کرنا. حکومتوں کے ساتھ وعدے، ٹیکس پے کریں گے ہم آپ کو بجلی کا بل دیں گے، یہ سب ہمارے وعدے ہیں جو ہم کانٹریکچوئل بیسس پہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تجارت، ٹریڈنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو یہ سارے وعدے ہیں جس کا کے بارے میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ کرو. اس کے علاوہ جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ ہی میرے معبود ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت کی ڈائمنشنز میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام حلال، گوشت، کپڑا، شادی بیاہ، تقریب، محلہ، ہر چیز عبادت کے اندر شامل ہے. اب جب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میں کسی کے حکم کو نہیں مانوں گی سوائے اللہ کے، تو پھر ماننا پڑے گا پھر اللہ کا حکم. کہیں پر بھی آپ ہوں گے، جہاں پر بھی آپ ہوں گے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو آپ کے رب نے کہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ. تو یہ سورہ جو ہے وہ وعدوں کے اوپر بہت زیادہ چلتی ہے. شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وعدوں کی پابندی کیا کرو. اس کے بعد فوراً ہی کہا گیا کہ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سارے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے کہ جو آگے چل کر تم کو بتا دیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پابندی کی بات سے سورہ شروع کی ہے اور پہلے ہی کہہ دیا جانور، کھانے پینا. اللہ کو بھی پتہ ہی ہے شاید کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے زندگی کے حوالے سے بھی، ناٹ ان دا سینس کہ ہم چٹخارے کی بات کر رہے ہوں یا عورتوں کے اس کی بات کر رہے ہوں. زندگی میں کھانا پیے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے.
تو سب سے پہلی زندگی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا یاد ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس شہر کے لوگوں کو امن دے, ان کو پھلوں میں سے رزق دے, اور ان کے یہاں ایک نبی اٹھا جو ان کو نیکی کی تعلیم بھی دے. تو یہ جو کھانا پینا امن سکون ہوتا ہے نا, اگر یہ نہ ہو زندگی میں تو اسلام بھی خراب ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھوک انسان کو کافر بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو چور بنا دیتی ہے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ملکوں میں بھی, ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان میں اسلام پہ پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوتی. پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو اسلام اور تعلیمات سب اچھی لگتی ہیں. تو اسی لیے کھانے کا تذکرہ بہت زیادہ پہلے آیا, اور عہد پورا کرنے کا حکم جو دیا گیا تو اس میں سے پہلا حکم یہی ہے کہ تمہارے جسم کے اندر کیا چیز جا رہی ہے اس کا بڑا خیال رکھو. کیونکہ جسم جو ہے ہمارا, ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری روح دو ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں. نماز پڑھتے رہیں گے اور جسم میں کچھ بھی کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جسم آپ کا وہ پنجڑا ہے جس کے اندر آپ کی روح قید ہے. اگر آپ کسی چیز کو کسی پنجڑے کے اندر بند کرتے ہیں اور وہ پنجڑے کی ساری ڈنڈے خراب ہوں, سارے برے ہوں, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی چیز کو کہیں بھی محفوظ کر رہے ہیں, کسی چیز کو کسی ڈبے میں رکھ رہے ہیں, ڈبہ ہی ٹوٹا ہوا ہو تو وہ چیز محفوظ نہیں رہے گی اس کے اندر. جسم کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. صفائی, پاکیزگی, غذائیت, ہر چیز کے اوپر اسلام واضح حکم دیتا ہے, ورنہ آپ کی روح بہت زبردست متاثر ہوتی ہے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اٹھ کے, رائٹ. تو اسی لیے اچھا کھانا کھانا اور اپنے کھانے کے بارے میں بہت احتیاط کرنا, جس میں سے ظاہر ہے حلال کی سب سے پہلے شرط ہے. کیونکہ حلال اگر جو چیز نہیں ہوتی وہ چاہے جتنی بھی نیوٹریشس کیوں نہ ہو, اس میں وائٹامنز ہو, کیلشیم ہو, سارا کچھ اس کے اندر ہو, لیکن اس کے اثرات روح کے اوپر بہت غلط پڑتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا اسی وجہ سے اسلام میں سور کھانا منع ہے, کیونکہ سور کے اثرات جسم کے اوپر نیگیٹو پڑتے ہیں, نفسیات کے اوپر. لیکن جب کھانے پینے کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کر لینا. کھانا تو بہت ضروری ہے, لیکن کھلے کھانا جہاں دل چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں, جو دل چاہے کھا رہے ہیں. اوور ایٹنگ آج کل کا تو بڑا مسئلہ یہی ہے عیاش قوموں کے لیے, جب کھانا پینا آپ کے پاس زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی پابندی لگائی کہ لیکن احرام کی حالت میں, یا تاکہ انسان کو یاد رہے کہ زندگی اصل میں عبادت کا انعام ہے. اور حج کا جو 2-4 دن آپ کے ہوتے ہیں وہ اصل میں پوری لائف کو ایک دفعہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں مجھے پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے, مختصر کھانا ہے, مختصر سونا ہے, چلتا بہت زیادہ ہے, برداشت بہت زیادہ کرنا ہے. یہی 4 چیزیں آپ کو حج میں کرنی ہوتی ہیں, یہی 4 چیزیں آپ کو زندگی میں بھی کرنی ہوتی ہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اور یہ شاعر اللہ کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہوں, سمبلز ہوں, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو. قربانی کی جانور پر دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں, اور نہ ہی ان کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں, جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو, ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, تو اس پر تمہیں اتنا غصہ نہ آئے, تمہیں غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اللہ کی سزا بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ حلال جانور تمہارے لیے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, لیکن تم احرام کے حالت میں شکار مت کرو. اس کے بعد چھوڑ دی بات وہاں پر. اس کے بعد شروع کی کہ تم شاعر کا احترام کرو, مہینوں کا احترام کرو, قربانی کے جانور پہ دست درازی نہ کرو, سارے کچھ کرو, اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار بھی کر لو. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وہاں بھی کہی جا سکتی تھی بات کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرو, احرام کھل جائے تو شکار کر لو. یہ جو کلام کا طریقہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ, اور یہ میرے اور آپ کے لیے کچھ انوکھی سی بات رہ گئی ہے اب, کیونکہ ہم لوگ اب بول کے بچوں سے بات کر کے ان کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ اسکول کرتا ہے یا مسجدیں کرتی ہیں یا سنڈے اسکول کرتے ہیں یا سی ڈی یا کیسٹ یا کوئی مسجد یا کوئی اور کلاس یا کوئی اسپیکر کر دیتا ہے. ماں باپ گفتگو کے ذریعے سے بچوں کی تربیتیں کرنا چھوڑ چکے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو پہ جا کے دیکھا جائے, پہلے جو لوگ تھے بزرگ خاص کر کے, وہ اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کو بھروسہ, صبر, اطمینان, عادتیں سکھاتے تھے. اور وہ جو آپ سے کہتے تھے کوئی نہ کوئی کام, وہ اس میں آپ کے مزاج کی تربیتیں ہو رہی ہوتی تھیں. اور یہ چیز مجھے اور آپ کو ایز اے پیرنٹ یا ایز اے اڈلٹ آف دا کمیونٹی سمجھ میں آنی چاہیے کہ بعض دفعہ آپ کو اٹینشن سیک کرنی پڑتی ہے لسنر کی. پھر اس کے بعد آپ ساری باتیں وہ بتا دیں جو آپ کو بتانی ہوتی ہے, اور پھر اینڈ میں آپ جا کر کے وہ بات کہیں جہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال علماء اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے, وہ اپنے بچے کو بلاتا ہے اور قصہ سناتا ہے بچے کو کہ بیٹا پتہ ہے ایک شیر تھا,
اور ایک شیر کا شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا اور ایک شکاری نے جال ڈالا. اب بچہ آرام سے بیٹھ جائے گا. اب شیر کے شکار کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہ باپ نے شروع کیا, لیکن شیر کو پتہ ہے کیوں مارا تھا؟ اس لیے کہ شیر جو ہے نا بڑا غصے والا جانور ہوتا ہے اور غصہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر غصے کے اوپر آپ نے پورا لیکچر دیا اور پھر آخر میں آپ نے شیر کے شکار کی بات ختم کر کے بات ختم کر دی. تو بچہ 4 منٹ بیٹھ کے آپ کی بات سن لے گا. پرانے زمانے کی کہانیاں ایسی ہوتی تھی نا, ایک بادشاہ تھا بڑا رحم دل تھا, اس کا ایک خراب دشمن تھا وہ بہت ہی خراب تھا. آخر میں رحم دل بادشاہ جیت گیا اور خراب آدمی ہار گیا. تو بچے کو میسیجز چلے جاتے تھے, آپ رات کو کہانیاں سنا رہے تھے لیکن سب کچھ پتا چل گیا کہ جیتتا آخر میں کون ہے. ہاتھ یہ ان نون سب لمنل میسیجز تھے جو دماغ میں بیٹھتے چلے جاتے تھے. اردو کی کہانی ہوتی تھی, ہماری آپا صبح اٹھتی ہیں, آنگن میں جھاڑو لگاتی ہیں, فجر کی نماز پڑھتی ہیں, مرغی کو دانہ ڈالتی ہیں, میری کنگھی کرتی ہیں, میرا جوتا پالش کرتی ہیں. تو آپ سمجھتے تھے کہ اچھا ایک اچھا گھر ایسی ہوتا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بولنی نہیں پڑتی تھی. پھر بعض دفعہ آپ قرآن میں اگر الفاظ کے چناؤ دیکھیں تو قرآن اسی طرح بات کرتا ہے. وہاں پہ کہا کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرو. اب سوچیں گے اچھا اور کیا کرنا ہے, پھر یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کر لو. لیکن وہ 4 باتیں اسی کانٹیکس کے اندر میں سمجھ میں آتی ہیں. ہم اس طرح کے سیکھنے والے بھی بنے, اس طرح کے سکھانے والے بھی بنے. تو آپ کے گھر میں بچے ہوں, چھوٹے بچے ہوں, ان کو اس طرح سے گفتگو کر کے بعض دفعہ ہم بچوں کو بیٹے یہاں نہیں بیٹھو, اس کو نہیں چھوؤ, جب ڈائریکٹ کمانڈز دیتے ہیں نا بعض دفعہ وہ اتنے فائدے کی نہیں ہوتی جتنا کہانیوں کے ذریعے. کیونکہ قرآن میں کہانیاں بہت سنائی گئی ہیں, احکامات کی بک ہے نا, لیکن کہانیاں بہت سنائی ہیں قرآن میں. کیوں؟ اس لیے کہانی سے سبق سیکھتا ہے انسان. تو کہانیاں سنانے کا قصہ جو ہے نا, طریقہ, وہ بڑا واپس لانا چاہیے. تم پر حرام کیا گیا مردار خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مارا گیا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو, سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا, اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. کافروں کو آج تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی, لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر کہ وہ گناہ کی طرف میلان رکھتا ہو, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر یہ سارا کچھ گوشت کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیے گئے, گر کے مر گئے, چوٹ سے, بلندی سے, ٹکر کھا کے, سارا کچھ کر لیا. جوا نہیں کھیلو, بت کی پوجا نہیں کرو. یہ سارے قصے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہیں. ناٹ دا لاسٹ ون بٹ آلموسٹ دا لاسٹ ون. اور یہ آیت جو ہے وہ عرفہ کے دن 10 ہجری کو جبل رحمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 81 یعنی 81 دن اور زندہ رہے تھے. آدم علیہ السلام سے, ان کی پیدائش سے جو کام انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع ہوا تھا, پے در پے 1,24,000 پیغمبر آئے, اور انسانوں کی زندگی کا اتار چڑھاؤ, پوری ہیومن سویلائزیشن میں جو کچھ موڑ ہمیں نظر آتے ہیں وہ آتے گئے, اور وہ کام پھر اب مکمل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے انعام کا دن آ گیا. یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس اور ابو بکر صدیق رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کام مکمل ہو گیا, اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عام طور سے مسلمان بہت خوش ہوئے تھے کہ آج ہمارا کام ختم ہو گیا, لیکن یہ 2 لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے. یہودی علماء کہتے تھے اس آیت کو دیکھ کے قرآن میں کہ کاش ہماری کتاب میں بھی یہ آیت ہوتی جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہوتا کہ آج ہمارا کام مکمل ہو گیا. کیونکہ انہیں اس بات پہ بہت غرور ہے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں, اور بہت حد تک وہ جائز بھی ہے ان کے لیے, کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلتیں دیں. لیکن یہ فضیلت نہیں دی کہ آپ کے اوپر کام ختم ہو گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ ابھی کچھ کام باقی ہے جو اگلے لوگ کریں گے, جس سے ان کی فضیلت گھٹ گئی. ہمارے لیے یہ فضیلت آ گئی کہ ہمیں کہہ دے گا کہ آپ کو اللہ اب ہمیں کچھ نہیں بتائے گا. اب اگر کچھ کمی بیشی ہمیں زندگی میں آتی ہے اس وجہ سے کہ ہم سمجھ نہیں رہے یا سیکھ نہیں رہے یا کر نہیں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر دیا ہمارے لیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال ہیں. جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کے بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو, اللہ کے قانون توڑنے سے ڈرو, اللہ کو حساب دیتے دیر نہیں لگتی.
یہ جو جانوروں کے ذریعے خاص کر کے کتے، شکاری کتوں کے ذریعے شکار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ یہاں پر اس کا خاص کر کے تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز بہت ہیں، اور اس کے اندر ویسے تو میرے خیال سے میرا گمان یہی ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کسی کے پاس بھی شکاری کتے نہیں ہوں گے جو آپ شکار کرتے ہوں، لیکن اس کے احکامات معلوم ہونے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کسی ایسے ملک میں آپ جائیں جہاں پر آپ کو کبھی کوئی ایسا گوشت مل جائے جو شکاری کتوں نے پکڑ کے لایا ہو، تو اس کا علم جو ہے وہ ہونا بہرحال بہت ضروری ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، اور محفوظ عورتیں بھی ان کی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گھروں میں سے ہو یا ان کی قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو یا چوری چھپے کی آشنائیاں کرو، اور جو شخص ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے گا اس کا سارا زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اس آیت پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ یہ اہل کتاب سے شادی کا کیا مطلب ہے، اہل کتاب کا مطلب ہے یہ اور وہ بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، جو پابندیاں ایک مسلمان عورت کے لیے آپ چیک کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا، کوئی بھی گھر والے چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی خالہ کی بیٹی سے ہو جائے، چچا کی بیٹی سے ہو جائے، فلانے سے ہو جائے، ڈھمانے سے ہو جائے، اب اس لڑکی میں کیا ایسی خصوصیت ہیں سوائے اس کے کہ وہ خاں جی خالہ کی بیٹی ہے، لیکن اور کیا ہے اس کے اندر خصوصیت، اس کا مزاج اچھا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں، آپ یہی سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں نا۔ لیکن جب کسی غیر مسلم جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاق کی بھی بہت اچھی ہو، عادت کی بھی بہت اچھی ہو سکتا ہے وہ اسلام بھی سیکھنا چاہ رہی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محسنات کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے، اچھا ایک کنفیوژن لوگوں کو اور بھی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے یہودی اور عیسائی اتنے خراب نہیں ہوتے ہیں کہ آج کے یہودی عیسائی زیادہ خراب ہیں، تو آج کے مسلمان بھی ویسے زیادہ خراب ہیں، وہ تو ہر انسان ہی ہے نا، لیکن وہ جو ایک بنیادی سی بات ہے، اور خاص کر کے عیسائیوں میں، عیسائی لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مشرکوں کے ساتھ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب میں رکھا ہے اور ان سے شادی جائز رکھی ہے، حالانکہ مشرک سے شادی جائز نہیں ہے لیکن عیسائی سے جائز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، میں صرف ایک بتاتی ہوں آپ کو۔ وجہ صرف اور یہ کہ وہ جو ایک مشرک ہوتا ہے جو پتھر کو پوجتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ وحی کو نہیں مانتا، وہ آخرت کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، وہ بعد الموت زندگی کو بھی نہیں مانتا۔ یہ والی مشرکہ عورت جو ہوگی، جو عیسائی ہوگی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو ساتھ شریک تو کرے گی، لیکن وہ اللہ کو مانے گی، وحی کو مانے گی، پیغمبروں کو مانے گی، آخرت کو مانے گی۔ سملیرٹیز اس کے ساتھ زیادہ ہیں، اور لائف کی جو ایک بنیاد ہوتی ہے جو کسی گھر کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ یہاں سے آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے نہیں ملے گی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یا مسلمان انڈو پاکستان کے، کہ ہماری لائف کا کلچر ہندوؤں سے زیادہ سملر ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینا، ہماری لینگویج، ہمارے مذاق، ہمارا ایستھیٹک سینس، ہمارا سینس آف ہیومر ان سے زیادہ میل کھائے گا ایز اپوز ٹو کسی انگریز عورت سے۔ لیکن اللہ کو ان چیزوں سے نہیں انٹرسٹ ہے کہ آپ دال چاول کھاتے ہیں کہ پیزا کھاتے ہیں، اللہ کو یہ کہ اس کے ایمان کی بنیادیں کدھر سے آ رہی ہیں اور اس کے ایمان کی بنیادیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ وہ بندر کو بھی خدا کہنے کو تیار ہے، وہ گائے کو بھی خدا کہنے کو تیار ہے، اور وہ خدا کو خدا ہی مان رہی ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے جو دو کے درمیان میں فرق ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت آئے تھے، اس وقت بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ شرک آج نہیں سٹارٹ ہوا امریکہ میں، اس وقت بھی وہ وہی کر رہے تھے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں تو موجود ہے نا۔ ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی یہ بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کرتے تھے، تو وہ تو ویسے ہمیشہ سے ہی تھے، لیکن باوجود اس کے جس وجہ سے ان کو کافر کا وہ لفظ نہیں دیا گیا بلکہ ان کو اہل کتاب کا سٹیٹس دیا گیا، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ سملیرٹی زیادہ ہیں، تو زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ عورت پھر مسلمان ہو جائے گی، اور جب وہ ہوگی مسلمان تو اس کو کوئی بہت زمین و آسمان کا فرق نہیں کرنا پڑے گا ایز اپوز ٹو کسی ہندو کو۔ پوری لائف پتھر کے آگے سے اٹھا کے اندیکھے خدا کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ کنورژن ریٹ کا ہے وہ کرسچنس کا ہی ہوتا ہے۔ ہندو بہت کم مسلمان ہوتے ہیں اور یہودی اس سے بھی زیادہ کم ہوتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی اسٹبرنس ہے۔ تو اس لیے کھانا اور عورت، اچھا اب اس میں کھانے میں بھی بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کا مطلب ہے کہ ہم میکڈونلڈ کھا سکتے ہیں باہر سے نکال کے، یہ وہ اہل کتاب کا کھانا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا اگر ہمارے لیے جائز ہے اور ہمارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، تو شرط وہی ہے کہ وہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ اہل کتاب کو بھی حکم یہی دیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، تو اسی لیے اب کیا کہا جاتا ہے، آج کل کے جو علماء کیا کہتے ہیں کہ کوشر کھا سکتے ہیں آپ، جیسے کہ کوشر وہی والا حکم ہے جو ہمارا حکم ہے،
وہ بھی خدا کے نام پہ ہی ذبح کرتے ہیں، اس میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. لیکن وہ جھٹکا اور وہ ساری چیزیں وہ تو یہاں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو جانور گلا گھوٹ کے مارا جائے، چوٹ کھا کے مارا جائے، بلندی سے گر کے مارا جائے، ٹکر کھا کے مارا جائے، اس کو نہیں کھایا جاتا، تو یہ والا کھانا نہیں کھایا جاتا. لیکن شادی کی جائے گی اور مہر ادا کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ اور کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیرو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیرا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر وضو کا حکم آیا، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا حکم آیا، کیونکہ اسلام میں اصل پاکیزگی جو ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے کی ہوتی ہے. ورنہ اصولی طور پر کیا آپ کو وضو کرنے سے کیا آپ بالکل ہی ختم ساری گندگی دھل جاتی ہے آپ کی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیونکہ اگر آپ آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھیے، جسم کے وہ حصے جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے ان کو تو آپ وضو میں نہیں دھو رہے ہوتے، نہا تو نہیں رہے ہوتے آپ، رائٹ؟ تو اور اگر آپ تیمم کی بات کرتے ہیں اور سفر میں تیمم کی بات کرتے ہیں تو جو موزے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے تو پیر میں گندگی تو تلوے میں لگتی ہے، تو پھر موزے کے اوپر سے مسح کیوں کیا جاتا ہے اور تلوے کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا مطلب پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جو چیز پاک جس کو کہتے ہیں آپ کے، جس کو ہم پاک کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو کر رہے ہوتے ہیں. تیاری کی جا رہی ہوتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کو کہتے ہیں وضو یا اس کو کہتے ہیں تیمم. تیمم ڈپینڈنگ اپون آپ کو کیا ملتا ہے. ظاہر میں صرف اس کا اظہار کیا جاتا ہے. جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، آپ میک اپ کرتے ہیں، آپ پرفیوم لگاتے ہیں، تو کیا آپ اپنے پورے جسم کے سارے اوور آلنگ کر لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جو نظر آنے والے جسم کے ایسے لپسٹک لگا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پرفیوم لگا لیا، لیکن انسان اپنے پورے جسم کو تو نہیں چھیل کے الگ کر دیتا کہ جو پوری اسکن ہی نہیں لے کر آ جاؤ. تو جو آپ کے ارادے ہوتے ہیں نا، وہی اصل چیز ہوتی ہیں. اور اگر وہ ارادہ ہی نہیں ہے تو چاہے آپ سمندر میں ڈبکی لگا کے بھی آ جائیں، وہ وضو کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر آپ نے ارادہ کر کے تیمم بھی کر لیا تو وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ارادے کی اہمیت ہے. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و ایمان پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ابھی سورہ نساء کی کچھ آیات پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خدا واسطے کے گواہ بن جاؤ، چاہے تمہارے انصاف کی عزت تمہیں ہمارے اپنے اوپر کیوں نہ پڑے، تمہارے والدین پہ کیوں نہ پڑے، تمہارے رشتہ داروں پہ کیوں نہ پڑے. اس کا مطلب ہے کہ اگر انصاف کی وجہ سے تمہیں تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے والدین کو بھی نقصان اٹھانا پڑے، تب بھی تم انصاف کرو. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ انصاف کرو چاہے کہ تمہارے دشمنوں کو کیوں نہ فائدہ ہو. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کو جو انصاف سے روک دیتی ہیں، یا تو اپنوں کی محبت یا دشمنوں کی نفرت. اسی میں آپ انصاف سے پھر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کمزوریوں کو ایک جگہ وہاں رکھا، ایک جگہ یہاں رکھا کہ اپنے گھر والوں یا اپنی محبت میں بھی انصاف سے علاوہ کوئی کام نہ کرو، یہاں کسی کی نفرت میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تو حال پر تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر ایک خاص روایت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا تھا، اور سازش یہ کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہوں گے تو اچانک ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو زخم یا تکلیف پہنچائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں تشریف نہیں لے گئے. تو اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا. لیکن اس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو یہ لوگ تھے، یہودی جنہیں کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے
سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا مدینہ جانے کے بعد؟ یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا. کانسٹیٹیوشن کا لفظ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں دنیا، ہم یہاں بھی ہر ملک میں. کانسٹیٹیوشن بنایا تھا آپ نے مدینہ کا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں پابندیاں تھیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اگر آپ میثاق مدینہ کے نام سے کتابوں میں پڑھیں آپ کو تو وہ پوری تفصیلات مل جاتی ہیں. اور یہ پورا بڑا زبردست سیاسی مووز تھی کہ کس طرح سے ایک قوم کے اندر، ایک مملکت کے اندر امن و امان بحال رکھنے کے لیے میجورٹی اور مائنورٹی، مسلم اور نان مسلم، دوست اور دشمن کیسے اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ جس سے سب کی کامن انٹرسٹ بھی قائم رہیں اور امن و امان کے معاملات بھی خراب نہ ہوں، اور کسی شخص کو یہ نہ لگے کہ ہمارا ظلم ہم پہ کیا گیا اور ہم پہ ظلم کیا گیا. لیکن وہ جو رولنگ پارٹی ہوگی یا جو رولنگ لوگ ہوں گے الٹیمیٹ ہولڈ ان کا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ رولرز ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے گا. بڑا خوبصورت ہے وہ ڈاکیومنٹ پورا، اگر اس کو سمجھا جائے صحیح معنوں میں. تو ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ وہاں پر اب لیڈر نہیں ہے، پاور میں نہیں ہے، اپوزیشن آپ کہہ سکتے ایک طرح سے. لیکن اپوزیشن کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ امن و امان کے معاملات خراب کرے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ امن و امان، جلوس جلسے، رائے ٹائر جلاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ اسلام کے حکم کے بالکل خلاف ہے. آپ مائنورٹی میں ہو یا آپ اپوزیشن میں ہو، آپ امن و امان کو نہیں خراب کر سکتے. اور یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا وہاں پر. انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کی سازش کی. اسی لیے پن پوائنٹ کر کے وہ واقعے کو ڈسکس کیا گیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے. کیوں کیا آپ نے؟ لعنت ہوگی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا، ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا. تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی. پھر یہ اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینکا، ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں. بس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے. لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرو. اللہ ان کے دل ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا قصہ جب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بتا بھی دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بھی بڑا سمجھایا تھا کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دل سخت کر دیا، الفاظ الٹ پھیر کرتے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے اللہ کا وعدہ نہیں مانا، رسولوں کا وعدہ نہیں مانا، تو یہ آپ کا وعدہ کیوں مانیں گے؟ تو آپ نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا، کانسٹیٹیوشن بنایا، میثاق کیا، سب کچھ کیا. لیکن ایکسپیکٹیشن کسی ایسے شخص کے رکھنا جس کا ٹریک ریکارڈ یہی ہو کہ وہ ہر وعدے کو توڑتا ہے، تو محتاط پھر آپ کو خود ہی رہنا پڑے گا. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر اچھا کام کیا یا آپ نے اگر کوئی اچھی پلاننگ کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نتیجے بھی اچھے نکلیں گے. جب لوگ سامنے جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیونٹی ہے اور امت ہے یا جو شخص ہیں آپ کے سامنے، وہ اگر بات نہیں مان رہا تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے کبھی کوئی پلان بناتے وقت اور خاص کر کے لارجر لیول پہ، کمیونٹی کے لیول پہ کوئی آپ چیز آرگنائز کر رہے ہو تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوتا ہوگا کہ آپ تو اپنے خیال سے بڑی اچھی پلاننگ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بڑی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں. اس لیے گڑبڑیں ہو جاتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کے ساتھ مل کے کام کرے، تو پھر اپنا حوصلہ بھی خود ہی بلند رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اور یہ جو عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ ان کے درمیان آپس میں بغض و عناد ہو جائے گا، تو واقعی اگر آپ کرسچینٹی میں اٹھا کے دیکھیں ان کی اتنی ڈینومینیشنز ہیں، اتنے ان کے گروپس ہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ اور آپس میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے اصولوں کی بات کریں، میں ان کی لڑائیوں کی یا مزاجوں کی بات نہیں کری، میں ان کے عقیدے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک کرسچن اور اس کے اندر جو بڑے بڑے ڈویژنز ہیں وہ کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں اور لوتھرنز ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر نیچے اتنے آتے ہیں اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے چرچ میں نہیں جاتا. جس طرح ہمارے یہاں بھی اب ہو گیا نا کہ ان کی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے لوگ، یہ کرسچنز کا ہی طریقہ تھا. اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں جس پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں.
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں دونوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے اپنی اندر اتنے چھوٹے چھوٹے چینجز کر لیے، انہوں نے دل سخت کر کے الفاظ کے الٹ پھیر کر دیا۔ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا وہ نبی تمہارے پاس آیا ہے کہ جو باتیں تم چھپا رہے ہو یا تم باتیں نہیں بتا رہے ہو، جن باتوں کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، وہ تمہارے لیے ٹھیک کرے گا۔ تو اوپن انویٹیشن بار بار اہل کتاب کے لیے ہے قرآن میں کہ تم اس نبی کی بات مانو، یہ تمہاری لائف کی کمپلیکیشنز کو ٹھیک کرے گا، مگر بہرحال ان لوگوں نے نہیں ماننا تھا تو نہیں مانے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین و آسمانوں کا اور ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو، اور جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری عیسائیوں سمیت اللہ کی سزاؤں سے بھرپور ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری سے اٹھا کے دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی لوگوں کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر یہ اگر تم چہیتے ہو تو یہ سب کیوں تمہارے ساتھ ہوا؟ یعنی کہ اصول یہ نہیں ہے کہ جو چہیتا ہے وہ بچ جائے گا، اصول صرف یہ ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ چہیتا کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چہیتا کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں سے خاص کر کے نصارہ سے یہاں تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی جائے گی کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے عزت دے دی، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ جو اب اگلی 6 آیات آ رہی ہیں ان میں بنی اسرائیل کے بھٹکنے کا واقعہ ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچو گے تو غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا خدا وہ دونوں جا کے وہاں لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک تم پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاری، لیکن 2 چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے لحاظ سے سبق سیکھنے کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں پر ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بستی یہ لے کے چلے گئے ان کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھی تھی آیت۔ لیکن یہ لوگ، جیسا کہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ ہمیں اب جنگ کرنی پڑے گی تو اب یہ جو ہیں وہ جان چھڑا گئے۔ کیوں جان چھڑا گئے؟ اس لیے کہ بائی نیچر یہ ایسے لوگ تھے، جب وہاں ان کی بیٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، بیٹوں کو مارا جا رہا تھا، اس وقت بھی ریزسٹنس نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے اندر جذبہ جہاد جس کو کہتے ہیں نا، جس کو مردانگی کہتے ہیں، جس کو جوش کہتے ہیں، جس کو ہمت کہتے ہیں، جس کو ویژن کہتے ہیں، اس کی بڑی کمی تھی۔ اسی وجہ سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ظلم برداشت کرتے رہتے تھے۔ ظلم برداشت کرنا کسی کا بھی ہو، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ بڑے لیول پہ کریں۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو لڑائی شروع کر دیتا ہے کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے، منہ در منہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ظلم سہتا رہتا ہے، لیکن ایک شخص ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن وہ کسی کو الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی میری ڈس رسپیکٹ کرے آ کر کے۔ اسلام آپ کو وہ شخص بنانا چاہتا ہے، نہ آپ کو جھگڑالو بنانا چاہتا ہے، نہ آپ کو بزدل بنانا چاہتا ہے، لیکن آپ کو ایسا باوقار انسان بنانا چاہتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے آگے ایک شیلڈ ہو،
اور وہ فرد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے اور وہ امت کے لیے بھی یہی چاہتا ہے. ہم نے روب کی بھی بات کی تھی پچھلی کلاسوں میں کہ ایک ایسا وقار اور روب ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ فضول بات کرے ہی نہ آ کر کے, لیکن یہ آپ کو اپنی عادات سے خود سیکھنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اندر سے ڈھیلے ڈالیں, ایسے ویسے بیٹھے ہیں اور لوگ آ کے بالکل ہمارے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو جائیں. یو ہیو ٹو ارن دس ریسپیکٹ. اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا, لیکن بس چاہتے تھے کہ آسمان سے یہ مل جائے. جب باقی آسمان سے کھانا ملا تو وہ بھی چھوڑ دیا, انہیں ہمیں ککڑی کھانی ہے, دال کھانی ہے اور لہسن کھانا ہے. کسی چیز کو وہ اپریشیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ اصل میں ہماری ویلیو کتنی ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا ان کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا جس قوم کی طرف, تو اس قوم کی طرف خبر یہ آئی کہ وہاں پر کون رہتا ہے, جبارین, بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, 2 لوگوں کو بھیجا تھا, ایک یوشع بن نون تھے اور ایک کالب تھے. ان دونوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے معلوم کر کے آؤ کون لوگ ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں جاسوسی کرنا. جنگوں سے پہلے, ان چیزوں سے پہلے انفارمیشن کے لیے کی جاتی ہے نا, سیکرٹ سروسز ہوتی ہیں جو سارا کرتی ہیں. سن گن لگا کر آؤ. اور انہیں منع کیا کہ واپس آ کے تم لوگوں کو مت بتانا کہ تم کیا دے کر آئے ہو, مجھے بتانا آ کر کے. یہ بھی ایک بڑی انٹیلیجنٹ موو ہوتی ہے کیونکہ آپ عوام کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں. اور یہ بات اسی لیے میں ڈسکس کر رہی ہوں یہاں پر کہ ہمارے پاس بھی اب یہی ہے. خبر آ جاتی ہے کہ جیو میں پتہ نہیں کون سا آپ کا کوئی پروگرام آ رہا ہے, انہوں نے بتایا کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے. اب ہم جلدی جلدی وہ ویڈیو سارے لوگوں کو شیئر کرنا ہے, پاکستان ٹوٹنے والا ہے جی. اچھا پاکستان ٹوٹ رہا ہے, گلگت نکل گیا, فلانا ہو گیا, لاہور پہ واگا بارڈر پہ فوجیں اندر آ گئیں, اچھا فوجیں چلی گئیں. ارے بھائی آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر جا کے لڑ رہے ہیں واگا بارڈر پہ تو ضرور چلے جائیے, مگر ویڈیو کیوں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا پاکستان فلانا ہو رہا ہے. یہ جو ہماری عادتیں, اور یہ پھر ہر جگہ کے لیے, امریکہ کے لیے بھی اور افریقہ کے لیے. اور اس کنٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا سنو اسٹارم آنے والا, ساری ڈبل روٹیاں اور پانی غائب ہو جاتے ہیں دکانوں میں سے. ارے بھائی کیا ہو جاتا ہے, ایک دن کا سنو اسٹارم آئے گا 2-4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی, یہ پانی کیوں غائب ہو جاتا ہے اسٹور سے؟ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پینک میں ریئیکٹ کرتا ہے اس طرح سے. انبیاء نے مزاجوں کی تربیت جو کی ہے اس میں یہ بھی سکھایا گیا ہے, پینک مینجمنٹ بھی سکھائی گئی ہے کہ نہیں بتانا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ دیکھ کر کے آؤ, کسی کو نہیں بتانا. لیکن وہ خبر لیک ہو گئی, اور جب خبر لیک ہوئی ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا, ہم نہیں جاتے, آپ جا کے لڑیے. مورائل ڈاؤن ہو جاتے ہیں لوگوں کے, مورائل ڈاؤن ہوتے ہیں. اتنا ہنگامہ جب مچتا ہے کسی بھی چیز کا, تو جس دن آپ اخبار نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں, آپ کو لگتا ہے دنیا میں امن ہی امن ہے. ذرا ٹی وی کھول لیں تو ساری نا امیدی ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سب خیر ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں, ہماری زندگی اللہ عافیتوں میں رکھے, 10-20 سالوں سے ہماری زندگی میں تو کوئی ٹریجڈی نہیں آئی نا, لیکن ہم سب یہ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے. کوئی ایک دن ہم نے فاقہ نہیں گزارا ہے, کوئی ایک دن ہم سوئے نہیں ہو یا جاگے نہیں ہو یا اسکول نہیں گئے ہو یا کالج نہیں گئے ہو. اللہ کا شکر احسان ہے کچھ نہیں ہماری لائف میں آگے پیچھے آیا. اگر نزلہ بخار ہوا تو دوا بھی ملتی تھی, ہے نا, لائف کبھی سٹاپ نہیں ہوئی. لیکن وی آر دا پیپل جو سب سے زیادہ بولتے رہتے ہیں حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں. اگر حالات خراب ہیں اور آپ کے پاس ایکشن پلان ہے تو اس کو فورمز پہ ڈسکس کیجئے, جہاں لوگ بیٹھے ہوں, جہاں کوئی پلان بنا رہے ہوں. ہر وقت یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طریقے بھی نبیوں نے سکھائے. سورہ حجرات میں بھی ہم پہنچیں گے تو اس آیت کو دیکھیں گے کہ فضول باتیں ہر وقت نہیں پھیلاؤ. ہم نے کل بھی پڑھی تھی یہ بات کہ اگر کوئی افواہ اڑتی ہے تو جو متعلقہ افراد ہیں ان سے جا کے اس بات کو کرو. قوم کا مورائل ہمیشہ ویسے ہی ڈاؤن تھا, اس بات کی وجہ سے اور ڈاؤن ہوا گا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ, تمہارا خدا جائے, ہم وہاں نہیں جا کے لڑیں گے کیونکہ وہاں تو بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں پھر چھوڑ دیا تھا کہ میرے اختیار میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ان کا قوموں کا جب مورائل ڈاؤن ہوتا ہے نا, اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ان کو سزا کیا ملی, 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے. اور اس کے بارے میں پھر یہ کیا کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک روز صبح یہ اٹھتے تھے, سفر کرتے تھے, اور سفر کرتے کرتے چلے جاتے تھے. اور چلتے چلتے جب یہ چل رہے ہوتے تھے اور صحرا کے اندر ہوتے تھے تو صحرا میں ان کو گرمی نہیں لگتی تھی کیونکہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ تھا. ان کے پاس 12 چشمے تھے, ان کے پاس کھانا پینا تھا, من و سلوا تھا. اس وقت جب کہ یہ صحرا میں بھٹک رہے تھے ان کے اوپر من و سلوا اتر رہا تھا, کیونکہ یہ کسی بستی میں تو نہیں کہتے نا کہ لہسن ککڑی اگائیں, ابھی تو وہ پہنچے بھی نہیں تھے وہاں پر. اس عالم میں جب کہ یہ کہیں نہیں جا رہے تھے, ان کو کھانا بھی اللہ نے دیا, ان کو پانی بھی اللہ نے دیا, ان کو سایہ بھی اللہ نے دیا, جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, کھا پی رہے ہیں, سر پہ چھت ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ کی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کھاتے پیتے بھی ہیں اور آپ کی سر پہ چھت بھی ہوتی ہے. یہ بعض دفعہ بھٹکنے والے لوگوں کو بھی اللہ کر دیتا ہے, جن کی کوئی منزلیں نہیں ہوتی, وہ اپنے گھر میں ہی کھاتے پیتے, گھر میں کھاتے پیتے سوتے, کھاتے پیتے سوتے رہتے ہیں. افراد بھی ایسے ہوتے ہیں اور پوری قومیں بھی ایسے ہوتی ہیں. اور اللہ نے 40 سال کا لفظ یہاں لکھ دیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری امت کے لیے 80 سال ہو, 100 سال ہو, آئی ڈونٹ نو, ہم نہیں جانتے کتنے سالوں کے لیے. لیکن 40 سال کا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟
اس کے بارے میں بھی علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے گائے کی بچڑی کی پوجا کی تھی یا جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے تم جا کے لڑو، جب تک ان میں سے ایک ایک شخص بھی زندہ بچا ہوا تھا باقی، جب تک اللہ نے ان کو یہاں بھٹکائے رکھا، جب وہ سارے لوگ مر گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہیں ہو گیا تھا صحرا میں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہیں بھٹکتے رہے. جب سارے لوگ مر گئے جو گناہ گار تھے اور ان کی نسلیں پیدا ہوئیں، تو وہ بچے سارے معصوم تھے، انہوں نے بھی غلط کام نہیں کیا تھا، وہ اسی صحرا میں پیدا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو جو ہے وہ نبوت عطا کی، اور ان کی سرپرستی میں یہ سارے بچے جو نئی نوجوان نسل تھی، وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ہجرت کر کے گئی. یہ بوڑھے لوگ نہیں ہٹے وہاں سے. نوجوان نسلوں میں انویسٹ کریں، یوتھ میں انویسٹ کریں. بعض دفعہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی مصلحتوں کو، اپنے کلچر کو، اپنی کمزوریوں کو بوجھ بنا کے نئی نسل کو بھی یوں ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر بڑے جذبے، بڑی ہوپس ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی طاقت، اگر ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں، لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہے، کلچر کا کوئی بیریئر نہیں ہے، ایکسس ہے، وہ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ان کو اسلام کے لیے یوز کریں. اور اسلام کے لیے یوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سب کو کہیں کہ جاؤ پورے محلے کو مسلمان بناؤ. اسلام از دا نیم آف اے سسٹم آف لائف، جس میں جسٹس ہوتی ہے، جس میں سسٹمیٹک کام ہوتے ہیں، جس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور جو کل میں نے بات کی تھی جس میں انٹرپرنورشپ ہوتی ہے، بزنس مین ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر انویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کام بنانے والے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی دکان کھول لیں گے تو 4 گوروں کو نوکر بھی رکھ سکتے ہیں آپ وہاں پر، پھر آپ ان سے تعلقات بڑھا سکتے ہیں، پھر آپ ان کے ذریعے ان کے گھروں تک پہنچ کے خیر پھیلا سکتے ہیں. یہ ویژن بچوں کو دینا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی طرح نوکر بنانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا پڑھ کے کسی دوسرے کی کمپنی میں جا کے نوکر کرنا، تنخواہ لے کر آ جانا گھر میں، تو وہ جب اس کا نوکر ہوگا تو وہ اس کی بات مانے گا. بچوں کو مت نیچے ڈریگ کریں، بچوں پہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، برداشت کریں، ہمت دیں، چھوڑیں، ذرا آگے جانے دیں، پیچھے سے سنبھالیں ان کو. جو ماں کا کام ہوتا ہے، جو باپ کا کام ہوتا ہے، جو انسٹیٹیوشنز کا کام ہوتا ہے، جو مسجدوں کا کام ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے، کہ بچوں کے لیے وہ ڈائیونگ بورڈ بنتی ہے کہ بچے یہاں پہ کھڑے ہوں اور چھلانگ لگائیں آگے جا کر کے. لیکن خالی مذہبی تعلیم دینا اور مذہبی تعلیم دے کے سمجھنا کہ بس یہ یاد کر لیا، یہ صورت یاد کر لی، وہ یاد کر لیا، گھر چلے جاؤ، بہت اچھے مسلمان ہو. 40 سال تک اس قوم کو اللہ نے بھٹکایا تھا. ایک ایک بڈھا جب تک نہیں مرا یہ قوم آگے نکل سکی نہیں، کیونکہ بوڑھے لوگ کھینچ رہے تھے ان کو واپس پیچھے. بس ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں فلانا چاہیے، یہ باتیں کرتے جاتے تھے. تو یہ سوچنے کی بات ہے جس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قصہ ہمیں یہاں پر کیوں سنایا ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو میری اور آپ کی عمر کے مڈل ایج لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈر خوف ذرا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب اپنی جسم کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں تو ہماری ہمتیں، ہم اتنے ڈیئرنگ نہیں رہتے. جو اپنی جوانیوں میں ہر انسان ڈیئرنگ ہوتا ہے، بڑھاپے میں آتے آتے اسے لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر کی ہمت پتہ نہیں کتنی رہے گی، تو ہم ذرا پیچھے پیچھے رہنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کی بھی ذرا سے وہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمت والے بھی ہوں اور نوجوان نسل کو اس کام کے لیے آگے بڑھائیں کہ ہمیں اس کمبختی کے عالم میں جس میں ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے نکالے. ہمارے ہاتھوں یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو نوجوانوں ہی کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سوائے 2 صحابہ کے ساری یوتھ تھے. سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے جوان لوگ تھے جن کے ہاتھوں پر فتح مکہ ہوئی، جنگ بدر ہوئی. کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے اس کے اندر، کیونکہ یہ کام بوڑھے لوگوں کا نہیں ہوتا. بوڑھے لوگوں کا کام پیچھے سے سنبھالنا ہوتا ہے، آگے بڑھ کے کام کرنا نہیں ہوتا. تو پلیز اس کے بارے میں غور سے سوچا کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے، ورنہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ہمارے ہاتھوں نہیں حالات بدلنے والے. یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. اب قصہ آ رہا ہے حابیل اور قابیل کا، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی نہیں کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائی. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال دیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یہاں پر یہ جو پورا واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، وہ کیوں سنایا گیا؟ بنی اسرائیل اور امت مسلمہ بھی 2 بھائی ہیں. وہاں 2 بھائیوں کی کہانی چل رہی تھی کہ وہ 2 لوگ ہیں، ان کو بھی کتاب دی گئی، انہوں نے غلط کام کیے، اگلا بھائی اب ہم میں بیٹھے ہوئے. تو اسی لیے ان کا قصہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ ایک وہ قوم تھی، ایک یہ قوم تھی. لیکن
ایک بھائی نے کیا کہا کہ میں جو ہوں وہ تمہیں مار دوں گا. اس کی تفصیلات بہت ساری بتاتی ہیں کہ کیوں دونوں کی لڑائیاں ہوئیں، اور عام طور سے مفسرین کہتے ہیں وہ ایک عورت سے شادی کی وجہ سے. دونوں بھائی ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، ایک حق بجانب تھا، دوسرا جو تھا وہ زیادتی کر رہا تھا، لیکن جو زیادتی کرنے والا تھا اس نے جو ہے وہ دوسرے والے بھائی کو مار دیا. لیکن نفس جو ہے وہ اگر انسان کا کمزور ہو جائے اور جسمانی طاقت بڑھ جائے تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. جو ابھی میں بات کر رہی تھی، اور خاص کر کے جوانی کے لحاظ سے بات کرتی کہ جوانی میں جسم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اگر نفس کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی چیزیں. تو جو بات اصل میں سیکھنی سکھانی چاہیے اپنی زندگیوں میں بھی، نسلوں کو بھی، اور ہمیشہ بھی، کہ انسان حق کی خاطر مر جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ برائی کی خاطر زندہ رہ جائے. جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی کیا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کروں گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اسلام میں مرنے کو کہا گیا آپ ڈیفینس نہیں کر سکتے؟ تو اپنے آپ کو نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب چانس نہیں ہے کیونکہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرا بھائی ہی مرے گا نا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں. یہ ذرا اپ گریڈ اپنے آپ کو کرے تو انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ ماڈریٹ لیول پہ تو اپنی ڈیفینس کی جا سکتی ہے، لیکن کہیں کہیں چپ چاپ مر جانا، اس کو کہتے ہیں نا دفع فساد ہوتا ہے، کہ میں مر جاؤں زیادہ بہتر ہے، فساد یہیں ختم ہو جائے گا. بنسبت دو مل کے لڑیں گے تو پتہ چلا دونوں مر گئے، میں نے بھی تمہیں مار دیا، تم نے بھی مجھے مار دیا. تو یہ جو عقل کی بات تھی وہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. لیکن حکم کیا ثابت ہوا کہ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی. مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں، زمین میں اس کے لیے دو کرتے پھرتے ہیں، فساد برپا کے فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وہ جلا وطن کیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزائے عظیم ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور یہ جو آیت آ رہی ہے قتل کے حوالے سے، دونوں بھائیوں کے قتل کا قصہ آیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گا کیونکہ وہ زمین پہ پہلا قتل تھا، اب دنیا میں جب بھی قتل ہوگا اس کا گناہ اس پہلے قاتل کو جائے گا، کیونکہ قابیل جو تھا اس کا شر اور اس کی فساد والی جو ذہنیت تھی وہ اس نے انوینٹ کیا، یہ طریقہ اس نے اس برائی کو ایجاد کیا. تو اب جس نے پہلا کام کیا ساری دنیا میں جب تک قتل ہوتا رہے گا اسی کو سزا ملتی چلی جائے گی. لیکن زمین کے اوپر فساد پھیلانے کی جب بات آئی تو خاص کر کے ایک اس کی بات بھی آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد اس لیے پھیلاتے ہیں کہ اسلامی سسٹم کو خراب کریں، جس کو کہ آپ غداری کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں جیسے ٹریزن کہا جاتا ہے. اور اس آیت کی اس میں سزا بہت سخت بتائی گئی ہے کہ اگر ایسا شخص پکڑا جائے یا ایسا گروہ پکڑا جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا، یا ان کو صلیب چڑھایا جائے گا، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر سیدھا ہاتھ کٹے گا تو الٹا پیر کٹے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر بھی کاٹا جا سکتا تھا. سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر اس لیے کہ جب کوئی انسان بیساکھی پکڑتا ہے نا تو وہ اپوزٹ سائڈ سے سپورٹ لیتا ہے اپنا، کیونکہ ہم تو دو پیروں پہ چلتے ہیں نا. تو اگر ایک پیر ویک ہو تو آپ دوسری طرف سے طاقت لیتے ہیں. دو ہاتھ اور دو پیر ہماری باڈی کا جو ایکویلیبریم ہے نا، شولڈرز کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو یوں ایریکٹ رکھتے ہیں، اور پھر ہپ کی بونز ہوتی ہیں. تو یہ دو بین بونز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اپر باڈی کو اور لوور باڈی کو سنبھالتے ہیں. اگر اپوزٹ ہاتھ پیر کسی کے کٹ جاتے ہیں نا تو یہ اس کا ایک ہاتھ اور یہ پیر پھر اپنی باڈی کا ویٹ نہیں سنبھال پاتا زیادہ صحیح طرح سے. تو سزا جو ہے وہ پھر اس کی سختی جو ہے اس سے بڑھ جاتی ہے، یا وہ چیزیں تو یا پھر وہ جلا وطن کر دیے جائیں. لیکن یہ چاروں جو سزائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دی جائے گی، یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں کہ اگر اس لیول کا گناہ ہے تو یہ ہوگا، اس لیول کا گناہ ہے تو یہ ہوگا. لیکن اس سوال کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کیوں ہے یہ بات، کیوں دی گئی ہے اتنی سخت سزائیں کسی شخص کو اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ایسا بھی کیا مسئلہ ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہولی پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی، اس ملک کی یا اس کنٹری کی بات ہو رہی ہے جہاں پر قانون بنا ہوا ہے. اگر آپ سوچیں آج کوئی شخص امریکہ میں یہ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر وہ بم لگانے کے لیے چلا گیا، آپ سوچیں اس کو کیا سزا ملے گی. تو آپ کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ایک گھر ہی تھا نا، وہ ایک گھر نہیں تھا، وہ صدر کا گھر تھا.
یا کیپٹل ہل کی بلڈنگ میں کوئی بم لگا دے تو کیوں اس کو سزا زیادہ ملے گی؟ کیونکہ وہ ایک آرڈنری بلڈنگ نہیں تھی، وہ ایک جگہ تھی جہاں قانون ساز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جگہوں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مذہبی سمبل نہیں ہے، وہ ایک ریاست کی بات ہو رہی ہے. اس ریاست کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں کا قانون ہے، وہاں کی فوجیں ہیں، وہاں کے بیت المال ہے، وہاں کے لوگ ہیں، پورا سسٹم ہے. اور آپ اس سسٹم کو اگر اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا کا جو بھی ایک ملک ہوگا وہ اپنے غدار کو سزا ویسے ہی دے گا، بہت سخت سزا دے گا تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو. وہی کام اسلام بھی کرتا ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو عقل سمجھ سے اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سزائیں کوئی اتنی بھیانک نہیں ہیں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. قانون ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی تھی. اپنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، لیکن اگر کسی نے ان کو رسول اللہ سمجھ کے کچھ کہا تو انہوں نے ان کو سزا دی، اس لیے کہ ایک ان کا ذات تھی اور ایک ان کا مقام تھا، اور ان کا مقام انسانیت کا کام کرنا تھا ان کو. تو وہ اس سسٹم کو خراب کرے گا کوئی تو سزا ملتی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے گی تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ہم یہاں ختم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.